نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی کامیابی کی بنیادی اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں۔ سورت کے آغاز میں انسانیت کی ابتدائی حالت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر حضرت آدم و حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا اور انسانیت کے ازلی دشمن شیطان نے کس طریقے سے ان کو جنت سے نکلوانے کے حوالے سے وسوسے اور کس قدر اس نے اغوا کی پوری کوشش اور جتن کی۔ اس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ نے بنی آدم کو یعنی نسل انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم، اے نسل انسانیت، اور انہیں اللہ نے اس کے بعد مخاطب کر کے ان کے لیے جو اہم کامیابی کے اصول اور ضابطے ہو سکتے ہیں ان کو بیان کیے۔ یہاں چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں دنیا میں اتارا جا رہا ہے، آدم اور ان کی ذریت کو جو ان کی پشت میں موجود تھی ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم دنیا میں جاؤ، اب تمہارے پاس وقتاً فوقتاً ہر دور میں اللہ تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجتا رہے گا اور اپنی تعلیمات ان کے ذریعے تم تک پہنچتی رہیں گی۔ اب کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ تم میں سے جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب ہے، اور جس نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، یہ کہ تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے تمہیں سمجھانے کے لیے، یقصون علیکم آیاتی، اور تمہارے سامنے میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائیں گے، میرے احکامات تمہیں بتائیں گے۔ تو لہذا فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جس نے
اب تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا۔ تقویٰ کے معنی اگر وہ لیے جائیں جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف کیا اور اس نے ظلم سے زیادتی سے اپنے آپ کو بچایا، یا اس کے معنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے کیے جائیں کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے آپ کو سنوارا بھی، اپنی حالت کو درست بھی کیا۔ ایک تو ہے وقتی طور پر گناہ سے بچ جانا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی ہیجانی کیفیت، کسی وقتی عارضے کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا۔ گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر وہ حالت پیدا نہیں ہوئی جو اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، یعنی ایمان کی وہ طاقت و قوت پیدا نہیں ہوئی، تو وہ بھی بچنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ اصل یہ کہ وہ اصلح، اس نے اپنے آپ کو سنوار دیا، اپنے آپ کو درست کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، کسی قسم کا ان پر کوئی ڈر، کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیں گے، غمزدہ ہوں گے، بلکہ وہ انتہائی مسرور اور خوش ہوں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اور اپنے بڑے پن کی وجہ سے اعراض کیا، تکبر کیا، ان سے منہ موڑا، تو ایسے لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن نے یہاں ایک اور بات بھی سمجھا دی، گزشتہ آیت میں یہ بات گزری تھی کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، پاکیزہ رزق پیدا کیا، یا اس طرح زیب و زینت کی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ نے اس کو انسانیت کے لیے حرام نہیں کیا۔ من حرم زینت اللہ التي، یہ بھی ہر دور میں ایک گمراہی نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں کے ہاں بھی تھی کہ ان کے ربیین، اور اسی طرح نصارہ کے ہاں تھی کہ ان کے رہبان، اور اسی طرح عربوں کے ہاں تھی کہ ان کے مخنثین، وہ دنیا کی زیب و زینت سے الگ رہنے کو ہی اپنی نجات سمجھتے تھے، بزرگی سمجھتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم استعمال نہ کرو، زیب و زینت جو اللہ نے انسانیت کے لیے پیدا کی ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لو، نہیں، یہ بزرگی نہیں۔ اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور آخرت میں تو خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں جو اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، انہیں بھی ہماری اس تقدیر کے مطابق جو ہم نے جس کے لیے جتنی نعمتیں لکھ دی ہیں، طے کر دی ہیں، اس کے مطابق وہ ان کو بھی ملے گی، دنیا میں تو ہر ایک کو ملے گی۔ لیکن انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی تعلیمات سے انحراف کیا؟ اس کا یہاں سے ذکر کیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ناانصاف کوئی نہیں ہے جس نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا، غلط بات کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ ایک تو یہ مثلاً اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو کیا ہے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اپنی بہت سارے کاموں میں شراکت دی ہے، جبکہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند جاری نہیں کی کہ اللہ نے اس کو جو ہے اپنا شریک مقرر کیا، بغیر کسی دلیل اور حجت کے اور سلطان کے وہ ان لوگوں کو اپنی جیسی مخلوق کو، بلکہ اپنے سے کم تر بعض اوقات پتھروں کو وہ اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جس نے جھوٹ بول کر اللہ پر افتراء کیا، اور دوسرا یہ کہ کذب بآیاتہ، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اس کی آیات و احکامات کو جھٹلاتا ہے۔
ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کا حصہ جو دنیا کے اندر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے نعمتوں کا، وہ انہیں اس روشت الہی کے مطابق دنیا میں مل جائے گا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جب دنیا میں ان کی وہ مدت ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی پوری ہوگی اور ہمارے فرشتادہ ان کی روحیں قبض کریں گے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، ہمارے مقرر کردہ وہ نمائندے ان کی موت کے لیے آئیں گے، ان کو فوت کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی روحیں لینے کے لیے، تو قالوا انما کنتم، اس وقت انہیں ڈانٹ کر وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم کن کی طرف دوڑے جا رہے تھے، کن کی پرستش اور غلامی اور اطاعت اور بندگی کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تم کہاں تھے اس دنیا کی زندگی میں، تم کہاں کھڑے تھے؟ اللہ سے تم نے منہ موڑا ہوا تھا، اس کے احکامات سے منہ موڑا ہوا تھا، اور تم نے اور طاقت اور قوتوں پر سہارا اور آسرا قائم کیا ہوا تھا۔ بتاؤ آج وہ کہاں ہیں، آج ان کو بلاؤ، اب یہ تمہاری روح کو روک دے، تمہیں اس مشکل گھڑی سے بچا لے۔ تو اس وقت کہیں گے قالوا ضلوا عنا، آج وہ ہم سے کھو گئے، آج وہ یہاں نظر نہیں آ رہے، آج ہمارے وہ کام آنے والے نہیں، آج تو ہم سے وہ الگ ہو گئے۔ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین، وہ اس وقت اقرار کریں گے اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہ اللہ کی تعلیمات کے انکاری تھے، انہوں نے دنیا میں اس زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا بھی درست اور صحیح استعمال نہیں کیا، اس کے احکامات سے بھی منہ موڑا، اس پر افتراء پردازیاں کی، طرح طرح کی باتیں منسوخ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ آج وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک وہ انہم کانوا کافرین۔ تو جب وہ مشکل گھڑی آتی ہے تو انسان وہ جن کے پیچھے لگ کر ساری زندگی اپنی گمراہی میں، ضلالت میں اور خرابی میں مبتلا کر لیتا ہے، جرائم کرتا ہے، آج وہ کام آنے والے نہیں، بلکہ قرآن مجید نے آگے مکالمہ ذکر کیے ہے جب وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قال ادخلوا فی وہ فرشتے کہیں گے کہ تم ان جماعتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جو تم سے پہلے جہنم میں انسانوں اور جنوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے جہنم میں پہنچ چکی ہیں نا، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ کی آیات سے انحراف کرنے، ظلم و زیادتی اختیار کرنے کا نتیجہ اور سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب جب ایک جماعت جہنم میں جائے گی نا، تو پہلی موجود جماعتیں ان پر لعنت کریں گی، تف کریں گی، بڑے لعین تھے تم، بڑے برے تھے کہ تم برائیاں کرتے رہے، دوسرے کو ملامت کریں گے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی جہنم میں تو لعنت اختہا، اس جیسی دوسری جماعت اس کو برا بھلا کہے گی۔ ایک جرم کی پاداش میں جو جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو جو پہلے وہاں موجود ہوگی تم بڑے نالائق، بڑے برے، بڑے گھٹیا لوگ تھے کہ تم یہ کرتوت کرتے رہے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے اس جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو پھر وہ بعد میں داخل ہونے والے پہلوں کو کہیں گے ملامت کرتے ہوئے، پہلے ملامت کریں گے جب یہ جماعتیں جہنم میں داخل ہوگی، بعد میں پھر کہیں گے قالت اخراہم لأولاہم، بعد میں آنے والے پہلوں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ان پہلوں نے تو ہمیں گمراہ کیا، یہ غلط راستے پر تھے، ہم ان کے بعد میں آنے والے ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، لہذا فآتہم عذابا ضعفا من النار، آج جہنم کا انہیں دو گنا عذاب دو، انہیں ڈبل سزا دو کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لکل ضعف، فرشتوں کے ذریعے سے حکم ہوگا کہ ہر ایک کو دو گنا ملے گا۔ تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو تم نے بعد والوں کے لیے برا نقش قدم چھوڑا،
تھوڑے آثارات چھوڑے، تم بھی تو ان کے پیچھے چل کر ان کو بھی گمراہی میں مدد دیتے رہے، اور بعد باتوں کے لیے تم نے کوئی اچھے آثار نہیں چھوڑے۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو دوگنا سزا ملے گی، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں گئے۔ وَقَالَ أُولَٰئِكَ لِأُخْرَىٰ، اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جہنم میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں، لعنتیں ایک دوسرے پر بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو تو ڈبل سزا ملنی چاہیے، ان کی وجہ سے ہم گرفتار عذاب ہوئے ہیں۔ بعد والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے، پہلے کہیں گے وقالت اولاہم لأخراہم، جو پہلے وہاں پہنچ چکے ہوں گے جہنم میں، وہ بعد والوں کے کو کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم بھی اسی جرم میں شریک تھے جو ہم نے کیا، تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے، تمہیں بھی یہ سزا ملنی چاہیے۔ فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، فرشتے ان کی باتیں سن کے کہیں گے جو تم کرتوت کرتے رہے ہو نا، اس کی سزا کا مزہ تم دونوں میں آ چکو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا، انہیں تنبیہ کی، انہیں سمجھایا کہ دیکھو میری آیات، میرے احکامات تمہارے پاس میرے رسولوں کے ذریعے سے آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اسی وقت یہ ان سے مکالمہ کیا، پھر اللہ نے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے احکامات بھیجے، یہاں تک کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اپنا یہ کلام مقدس عطا کیا، اپنے احکامات دیے اور ہمیں بھی سمجھایا۔ یہ آیات ہماری طرف بھی نازل کی ہیں جس میں یہ بتایا کہ میرے احکامات تمہارے پاس آئیں گے اور آ چکے ہیں، لہذا ان پر عمل کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان آیات کی انکار سے، انحراف سے، استکبار سے بچو، ان پر عمل کرو، وگرنہ پھر اگلا ایک انجام بھی تیار ہے کہ جب تم جہنم میں جاؤ گے، پہلے جہنم میں جو پہنچو گے ان کی جگہ پر ان کے ساتھ تم بھی وہیں جاؤ گے جہنم میں، تو ایک دوسرے کو وہاں لعن طعن کریں گے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو پہلے بعد والوں کو سلام کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم، ان کے آگے پر بڑے خوش ہوں گے۔ جہنمی جب جہنم میں ایک جماعت پہنچے گی تو پہلی جماعت بعد میں آنے والی کو لعنت کرے گی، برا بھلا کہیں گی، گالیاں دے گی، منہ ان سے بنائے گی، بڑے کرخت لہجے میں ان سے بات چیت کرے گی، بعد والے ان کو لعن طعن کرے گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے وہاں آپا داپی بھی ہوتی رہے گی، جھگڑے بھی ہوتے رہیں گے۔ تو جہنم اس سے بچو جہاں ہر ایک کو، پہلی جماعتیں ہوں، پہلی امتوں کے لوگ ہوں یا بعد میں آنے والی امتوں کے لوگ ہوں، جو اس قرآن یا اللہ کی آیات و تعلیمات سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے رہے، وہ سب گرفتار عذاب ہوں گے، سخت سزا میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے احکامات کو